ماہ ملکہ قسط نمبر 5 باب محافظ۔ رہائشی عمارات سے سجی اس تنگ سی گلی میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ راستے سے کچھ راہگیر پیدل چلتے ہوئے گزرے، مگر ان بچوں کے جوش اور انہماک میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا۔ ان بچوں کی شور کی آواز گلی کے گرد و نواح میں پھیلی تھی۔ آواز کا راستہ ٹریس کرو تو وہ آواز بلند ہوتی ہوتی اس بالکنی تک بھی پہنچ رہی تھی جس کے شیشے کے پار کوئی پردے نہ تھے، اور ڈبل بیڈ والے کمرے میں اس وقت کوئی پنکھے سے لٹکا اس کی میل اتارنے میں مشغول تھا۔ آج گل جان کا کمرہ اس کی صفائی کے ہاتھوں چڑھا تھا۔ کھڑکی سے آتی دوپہر کی دھوپ اس کی پیٹھ جھلسا رہی تھی۔ اس کھڑکی پر نہ جانے پردے لگانے کی استطاعت اسے کب نصیب ہوگی۔ بھوری بیڈ شیٹ کے اوپر چھوٹا سا 3 پاؤں والا سٹول رکھ کے وہ ترک لڑکی میل اور صفائی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ہلکے سنہری بالوں کو پھولدار اسکارف کی مدد سے ترک انداز میں لپیٹے، چہرے پر سرجیکل ماسک اور آنکھوں پر بھورے چشمے لگائے، وہ گندگی کا صفایا کرنے کو تیار تھی۔ نیچے اس نے اپنی نیلی فریم پہن رکھی تھی۔ گل جان کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھی۔ اگر جو یہاں سے کوئی کیڑا یا دھول کا مرغولا اس کی آنکھ میں گھس گیا، پھر اس کی آنکھ خراب ہو گئی اور وہ اندھی ہو گئی، یا پھر بدتر اسے سرجری کروانے کے لیے پیسے جمع کرنے پڑے، تو گل جان کیا کرے گی؟ ویسے بھی احتیاط علاج کی ماں ہے۔ زور سے کپڑے کو پنکھے کے ہتھے پر رگڑتے اس نے مٹی اور دھول کو ہٹایا۔ نیچے سے بچے یوں ہی عربی میں اونچا اونچا بول رہے تھے۔ اوپر وہ اٹھنے والی دھول کی وجہ سے کھانس رہی تھی۔ ایک تو وہ پنکھا پہلے ہی زمین سے اتنی اونچائی پر لگا تھا، اوپر سے اس کا سٹول بھی زمین کے اتنے ہی ساتھ چپکا تھا۔ بازو لمبا کر کر کے تھک گیا تھا۔ بہن کو ڈھونڈنے آئی تھی، صفائی والی بن کر رہ گئی تھی۔ ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے اس نے پنکھے کے سر کو صاف کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، جب کمرے میں اچانک سے فون کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے خلل ڈالا۔ بمشکل سے گردن ہلکی سی موڑ کر بستر پر پڑا اپنا فون دیکھا۔ ترچھی نظروں اور سٹول پر سے پھسلتی ایڑیوں کے ساتھ بمشکل اس کو جلتی بجھتی اسکرین پر بشریٰ یاسمین کیفے کالنگ نظر آیا۔ بھوری عینک کے پیچھے نیلی فریم میں چھپی اس کی نیلی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری۔ سب کچھ بلائے طاق لاتے ہوئے وہ چپٹنے والے انداز میں فون تک گئی۔ جب ایڑیاں مڑی، ایک پاؤں ہوا میں گیا، دوسرا سٹول پر مضبوطی سے جمع ہونے کی وجہ سے سٹول کے ساتھ بستر پر لڑکا، اور یہ گل جان سیدھا بازو کے بل بستر پر ٹھا کراتے ہوئے اس نے کمر پر ہاتھ رکھا۔ فون ہنوز بج رہا تھا جبکہ اسے اپنی دنیا گھومتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ دوپہر میں ہی ان گنت تارے نظر آ گئے۔ اس کا پاؤں سٹول سے پھسلا یا پھر سٹول بستر پر پھسلا، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آگ لگ جائے اس عمارت کو، حلق کے بل چلاتے وہ کونی کے سہارے سیدھی ہوئی۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، پھر احساس ہوا چہرہ کسی کورونا کے مریض کی طرح ڈھکا تھا۔ فوراً سے ماسک ہٹایا اور گہرے سانس لیے۔ فون اب خاموش ہو چکا تھا، مگر اس کی کمر تو ٹوٹ چکی تھی۔ نہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھے، اس کے سنہری بال ڈھیلے ہوئے اسکارف سے نکل کر باہر آ چکے تھے۔ ساری دنیا بھوری لگ رہی تھی۔ وجہ لگنے والی چوٹ نہیں، کمال ان چشموں کا تھا۔ فون دوبارہ بجنے لگا۔ غصہ سے گل نے چشمہ اٹھا کر دور پھینکا اور فون ہاتھ میں لیتے کال اٹھائی۔ مرحبا۔ پیٹھ کے بل لیٹے وہ اپنے ٹوٹے ہوئے کندھے کو مسل رہی تھی۔ سرمئی شرٹ اور لال سویٹ پینٹس دھول اور مٹی میں لپٹی تھی۔ کہاں ہو؟ بشریٰ کے لہجے سے یوں لگتا تھا وہ سرگوشی کر رہی ہیں، مگر گل نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ اس وقت اس کے دماغ کے تمام پرزے ہل چکے تھے اور سوچنے کے لیے دماغ ہی تو چاہیے تھا۔ جہنم سے 4 قدم دور۔ آپ بتائیں، ریس لگانی ہے کیا؟ سسکیوں کے درمیان کہا اور کندھا سلانے لگی۔ پورے بدن میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ نوکری ہے تمہارے لیے۔ پہلے لفظ پر ہی گل کی آنکھیں پوری واہ ہوئی۔ جھٹکے سے اٹھ کر سیدھی بیٹھی، اسکارف پیچھے گر گیا۔ نوکری؟ نیلی شفاف آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہلکے گلابی ہونٹ مدھم سا مسکرائے۔ ہاں، میری ایک مصری دوست کو اپنے ریسٹورنٹ کے لیے ایک ویٹرس چاہیے، فوراً کیفے پہنچو، وہ یہاں آئی ہوئی ہے۔ گل، جو بڑی خوشی سے سب سن رہی تھی، آخری کے حکم پر اس کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ آنکھوں میں سستی اتر آئی، اطراف میں نظر دوڑائی جہاں ایک طرف لانڈری والے کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا، سر پر لٹکا پنکھا آدھا گندا تھا اور الماری بکھری ہوئی تھی۔ ابھی یہ سب بھی رہتا۔ تھک کر وہ دوبارہ پیٹھ کے بل ڈھہ سی گئی۔ آپ مجھے ان کا نمبر فارورڈ کر دیں، بشریٰ میں خود بات کر لوں گی، اس وقت میں بہت مصروف ہوں۔
کر ہی نہ لے وہ کاہل عورت بات۔ تمہاری مصروفیت کیا ہے؟ جہنم جانا؟ بے فکر رہو، جہنم میں تم جیسے بے وقوفوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر اس دنیا میں تم جیسے بے وقوفوں کی کمی ضرور ہو جائے گی۔ اس لیے اٹھو اور کیفے آؤ۔ اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے یا نہیں؟ یہ ایک حکم تھا، کیونکہ دوسری طرف یاسمین کی مالک اب کال کاٹ چکی تھی۔ گل نے ناگواری سے فون کو دیکھا، سیدھا منہ پر کال کاٹی ہے، اور پھر آس پاس دیکھا۔ یہ اتنا کام کون کرے گا؟ کاش 2 ہفتوں کی صفائی ساتھ ساتھ کر لی ہوتی۔ غصہ سے وہ بستر پر رکھے سرہانے کو مکے مارنے لگی۔ ایک مکہ مارا، پھر دوسرا، اور تیسرے کے لیے ہاتھ بلند کیا ہی تھا جب کندھے میں اٹھنے والی مروڑ نے اس کی چیخ نکال دی۔ آہ! اب اس ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ کہاں جائے وہ؟ آگ لگ جائے اس عمارت کو۔ اس کی چیخ باہر سے گزرتی ایک بوڑھی عورت کے کانوں میں بھی پڑی۔ وہ لاٹھی کے سہارے چلنے والی عورت رک گئی۔ یہ کس کی پکار تھی؟ آس پاس تو کوئی نہیں تھا۔ کیا اس عمارت پر آسیب کا سایہ؟ دل ہی دل میں ورد کرتی اس نے لاٹھی کی مدد سے چلنے کا نظام دوبارہ شروع کیا۔ ڈاؤن ٹاؤن قاہرہ ہمیشہ کی طرح پر رونق، مصروف اور خوبصورت تھا۔ اس علاقہ کو تعمیر کرنے والے شخص اسماعیل پاشا کی سیاہ مورتی شان سے کھڑی ارد گرد گھومتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اس کے مٹیالے وجود سے ٹکرا کر اسے نارنجی ظاہر کر رہی تھی۔ کونے میں بنا یاسمین آج بھی باقی مصر سے الگ تھلگ لگتا تھا۔ اندر عام دنوں کی نسبت زیادہ رونق تھی۔ درمیانی میز پر ایک سیاہ بالوں والا دبلا پتلا آدمی اپنی کافی پی رہا تھا۔ اس کے ایک کان میں ایئرپورٹ تھا جس سے مسلسل وہ کافی کے چھوٹے گھونٹ لیتا۔ کسی سے عربی میں بات کر رہا تھا۔ اس سے دور 2 لڑکیاں ایک میز پر تھیں، اور اس آدمی کے مخالف سمت ایک بھاری بھرکم فربیہ عورت بیٹھی زالیبیا مصری ڈونٹ سے لدا پیالہ نوش فرما رہی تھی۔ کیفے میں آج بھی ایک ترک گیت ہلکی سی آواز کے ساتھ چل رہا تھا، اور آج بھی بشرا اسکارف باندھے جھاڑو سے دھول اڑا رہی تھی۔ اس کے علاوہ خاموشی تھی۔ بشرا کے جھاڑو مارنے کی ہلکی سی آواز اور اس آدمی کے عربی میں کہے جملوں کے علاوہ۔ میں آ گئی۔ زور سے کیفے کا دروازہ کھلتے ایک وجود اندر داخل ہوا۔ کیفے میں سب ایک لمحے کو ڈر گئے۔ آمد انتہائی غیر متوقع تھی۔ اس عورت نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھ کر استغفار کہا۔ ان 2 لڑکیوں نے بس ایک ناگوار نگاہ دروازے پر ڈالی، مگر میز پر بیٹھا آدمی اس کے منہ سے کافی کسی فوارے کی طرح باہر نکلے۔ دروازے پر کھڑی گہرے گہرے سانس لیتی گلجان کا حلیہ کہیں سے بھی ایک بزنس میٹنگ یا پہلے تاثر کے حساب سے قابل قبول نہیں لگتا تھا۔ فیروزی رنگ کا بلیزر جس کی کونیوں پر داغ لگے تھے، سفید رنگ کی گول گلے والی شرٹ، اور بال اپنی کلاسک پونی میں ہونے کے بجائے کیچر میں آدھے قید چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے۔ بے ہنگم ہوتی سانس پر قابو پاتے ہوئے اس کا سر جھکا تھا اور ہاتھ ہینڈل پر دھرا تھا۔ کہاں ہے وہ عورت؟ اپنی مادری زبان میں کہا اور ایک نظر اطراف میں گھمائی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، بیچ راستے میں ہی رک گئی۔ نیم بند آنکھیں پہلے حیرت سے مکمل وائی، 2 قدم آگے بڑھائے۔ کہیں یہ خواب تو نہیں؟ انہیں مسئلہ، لیکن منظر وہی رہا۔ نہیں، یہ خواب نہیں تھا۔ حال صرف گل کا ہی نہیں تھا، بلکہ کافی کے فوارہ نکالنے والا وہ آدمی بھی حیرت سے منہ کھول کر گل ہی کو دیکھ رہا تھا۔ تم؟ ایک لفظ، 2 آوازیں۔ دروازے پر کھڑی فیروزی بلیزر اور سفید شرٹ والی گلجان کی آواز، میز پر بیٹھے سیاہ بٹن شرٹ اور ایئرپورٹ والے زبیر کی آواز۔ یاسمین میں موجود چاروں لوگ سامنے چلتی فلم کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں ساکت بیٹھے تھے جب کہیں سے زبیر کی پکار سنائی دی۔ وہ حال میں لوٹا اور اپنے ایئرپورٹ پر انگلی رکھی۔ میں تمہیں تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں۔ دوسری طرف والا شخص یقیناً اس کو بے عزتی کے زمرے میں لے چکا ہوگا، مگر تب تک زبیر نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ غصے سے انگریزی میں پوچھا۔ ایک کیفے میں بیٹھ کر کیا کیا جاتا ہے؟ سوال کے بدلے سوال، لیکن تھوڑے میٹھے لہجے میں۔ ایک جانچتی نگاہ اوپر سے نیچے تک اس پر ڈالی۔ مسکراہٹ تو نہیں، البتہ اس نے ناک ضرور چڑھائی تھی۔ البتہ تمہیں دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تم کسی کیفے میں آئی ہو۔ اس کے کہنے پر نیلی آنکھوں نے اوپر سے نیچے تک خود کو دیکھا۔ کل کا چہرہ ہلکا سا شرم سے لال ہوا۔ اسے تھوڑی معلوم تھا سامنے اس کی ایکس نوکری کا ایکس رائل موجود ہوگا۔ فیروزی بلیزر کے نیچے سفید گول گلے والی شرٹ غیر استری شدہ تھی۔ چہرہ میک اپ سے پاک تھا اور ٹوٹے ہوئے پاؤں میں 6 کی بجائے 3 انچ کی سیاہ ہیلز تھے۔ بیوٹی ان پین۔ آنکھیں چراتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کیفے ہے یہ، بال پیچھے کیے، کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں۔ تم بھی تو آئے ہو۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے اپنا دفاع کیا، بچکانا اور فضول طریقہ سے ہی صحیح، مگر کیا ضرور تھا۔ ساتھ ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اپنی دائیں جانب بیٹھی عورت کی طرف بھی لے رہی تھی۔ کٹہرے میں کھڑا تو
تم نے ہی کیا ہے مجھے۔ آنکھیں گھماتے اس نے کافی کا کپ اٹھایا جو غلطی سے اب خالی ہو چکا تھا۔ ساری کافی سامنے میز پر گری تھی۔ چہرہ بجھ گیا۔ وہ مصری عورت بہت غور سے ان دونوں کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ گل نے بولنے کے لیے لب واق کیے۔ گل ادھر آؤ۔ بشرا نے اس عورت کی نگاہیں سمجھتے اسے اپنے بازو کے حالے میں لیتے دروازے سے ہٹایا اور دھپ سے اس عورت کے سامنے بٹھا دیا۔ وہ عورت گل کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مریخ سے اترا کوئی ایلین ہو۔ بشرا اس کے کان کے پاس جھکی۔ یہ نازیہ ہے، میری دوست، اپنا کاروبار ہے مٹھائی کا، قاہرہ سے تھوڑا باہر نکل کر دکان ہے اس کی، وہاں تمہیں نوکری لگوا دوں گی، بس تم اچھے سے بات کرنا اس سے۔ کندھے کو داد دیتی بشرا نے گل کو بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ مسکرائی اور اوپر سے نیچے تک اس عورت کو دیکھا۔ جھریوں زدہ چہرہ، ہلکی سرمئی آنکھوں پر گول چشمے، سفید بالوں کے چھجے میں سرخ رنگ کی ہائی لائٹس، کھلا سا سرخ گوٹے والا کافتان اور موٹے ہاتھوں میں سونے کا بڑا سا کنگن۔ دیکھنے میں تو اچھی خاصی امیر لگ رہی ہے۔ سرخ نیل پالش نئے مینیکیور کی علامت تھی۔ چہرے کا نور کسی تازہ فیشل کی داستان سنا رہا تھا۔ مرحبا، مسکرا کر سلام کیا جس کا نازیہ نے سر کے خم سے جواب دیا۔ وہ اپنے کھانے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ سلابیہ پلیٹ سے اٹھاتی اس عورت نے ایک چانچتی نگاہ اس پر ڈالی۔ تو تم ہو وہ جس سے نوکری چاہیے؟ گل نے بشرا کو دیکھا۔ اسے عربی نہیں آتی تھی۔ یہ عورت اس سے عربی میں سوال کر رہی تھی۔ بشرا نے ہاتھوں کے اشارے سے نازیہ کو بات سمجھانا شروع کی۔ اسی وقت گل کو خیال آیا جب اس عورت کو ترکش نہیں آتی اور بشرا کو عربی نہیں تو یہ بشرا کی دوست کیسے ہوئی؟ یہ دونوں کیسے بات کرتے ہوں گے؟ بلکہ وہ کیسے بات کرے گی؟ اشارے کرتی بشرا کا کندھا گل نے کھینچ کر اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ یہ آپ کی دوست کیسے ہو سکتی ہے بشرا؟ سرگوشی میں اچھا خاصا غصہ تھا۔ بشرا نے گھور کر اسے دیکھا۔ دوستیاں زبانوں سے نہیں دل سے کی جاتی ہیں، کم عقل لڑکی، طنز کرنے سے اس کا گال تھپکا۔ گل نے کندھا آزاد کر دیا۔ ایک تو وہ ٹوٹے جسم کے ساتھ یہاں دوڑ کر آئی تھی، اوپر سے اب 1 گھنٹہ اسے بات سمجھانے میں لگ جائے گا۔ کیا تھا جو یہ مصری انگریزی سیکھ لیں؟ سر پیٹتے ہوئے اس کا دل کیا وہ رونے لگ جائے۔ بشرا بھی نازیہ کو اشاروں میں کچھ بتا رہی تھی اور سفید سرخ بالوں والی وہ عورت لذابیہ منہ میں ڈالتے بس سر ہلا رہی تھی۔ سمجھ اسے کچھ آئے نہ آئے مگر پیٹ تک جاتا کھانا لذیذ تھا۔ 2 دیواریں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ تمہیں مدد چاہیے، انگریزی میں کہے جانے والے جملے پر گل نے سر اٹھایا۔ دور بیٹھا زبیر جو کافی دیر سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا اس سے مزید رہا نہ گیا، اٹھ کر ان کے سروں پر آ گیا۔ گل کو حیرت ہوئی۔ ایکسکیوز می، زبیر، اور اس کی مدد کر دے۔ آج سورج کیا مغرب سے نکلا تھا؟ میں فارغ ہی ہوں اور تمہیں دیکھ کر لگتا ہے اس عورت سے ملنے کسی ضروری کام سے آئی ہو، تو میں تمہارا ٹرانسلیٹر بن سکتا ہوں۔ گل کی سمجھ میں بات ابھی بھی کچھ خاص نہ آئی تھی۔ زبیر سے مدد مانگنا مطلب انا پر پیر رکھنا نہیں، کسی مرد سے مدد مانگنا مطلب اپنی زنانہ انا پر پیر رکھنا۔ ہاں، اگر تم کسی رشتہ میٹنگ کے لیے آئی ہو تو ابھی بھی وقت ہے، چلی جاؤ ورنہ پوری عمر یوں ہی گزر جائے گی۔ بات سمجھاتے بات سمجھتے اپنے طنز پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ گل نے اسے سیریسلی والی نگاہوں سے دیکھا۔ بشرا اور نازیہ کو دیکھتے اس نے گہری سانس خارج کی۔ گھر جا کر اسے کپڑے بھی دھونے تھے، وہ پورا دن ان عورتوں کے ساتھ ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ بشرا، دونوں عورتوں نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ جائیں، زبیر میری مدد کر دے گا۔ جھکی نظروں کے ساتھ اس نے ساتھ کھڑے مرد کی طرف اشارہ کیا۔ بشرا کو صدمہ سا لگا، ایک تو میں اس کی مدد کر رہی ہوں، اوپر سے یہ مجھ پر کسی اور کو فوقیت دے رہی ہے۔ بشرا نے زبیر کو دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرایا تاکہ ماحول کا تناؤ کم ہو۔ بشرا کو سر تا پیر تک کالے رنگ میں ڈوبا مرد کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ بے دلی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے زبیر کے لیے کرسی کھینچی۔ دل تو کیا تھا اسے گرا دے۔ وہ جانے والی تھی جب زبیر نے کھنکھار کر انہیں روکا۔ ایک ایکسٹرا ملک والی اسٹرانگ سی کافی؟ اس کی فرمائش پر کیفے کی مالکن گندا سا مسکرائی۔ زبیر کی مسکراہٹ کم ہوئی۔ فری کی نہیں مانگ رہا، پیسے دوں گا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ بشرا آرڈر لیتے کچن میں غائب ہو گئی۔ دور بیٹھی وہ 2 لڑکیاں اپنا بل ادا کرنے لگی۔ تو کیا کام ہے تمہیں ان سے؟ ہاتھوں کو باہم ملاتے میز پر رکھا۔ بشرا نے بتایا یہ کسی مٹھائی کے ریسٹورنٹ کی مالک ہے، بس وہیں ویٹرس کی نوکری چاہیے۔ زبیر کے کھلے لب بند ہوئے۔ ویٹرس؟ آواز سے لگتا تھا اسے یہ نوکری خاصی پسند نہ تھی۔ گلجان نے سر ہلایا۔ اب تم ایک ویٹرس کی نوکری کرو گی؟ مجبوری، اگر تمہارا وہ اینگری برڈ دوست مجھے نوکری سے نہ نکالتا تو گلجان پر کبھی اتنے برے دن نہ آتے۔ سینے پر بازو باندھتے اس نے غصہ سے شکایت کی۔ زبیر نے چہرہ پھیر لیا۔ تھکن زدہ سانس خارج کرتے اس نے پیشانی مس لی۔ فاتر تمہیں نوکری سے نکالتا یا نہ نکالتا فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ پروڈکشن ہاؤس نے تمہیں اسی لیے ہائر کیا تھا۔ فاتر نوکری چھوڑ کر چلا گیا، مطلب اب تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں۔
गुलजान के तनाव ज़दा चेहरा वैसा ही रहा। और दूसरी बात, तुम्हें वैसे भी वो फायर करने वाले थे क्योंकि तुम एक नॉन इजिप्शियन थी। इस नए इंकशाफ पर गुल तेज़ी से आगे हुई, आंखें सोच में पड़ गई, लब हैरत से वाव में हिले। वाह बे वाह मिस्टर, और फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं वेट्रेस की नौकरी करूँगी क्या? जब तुम लोग बाहर से आने वाले लोगों को नौकरियाँ नहीं दोगे तो यही सब करना पड़ेगा ना उन्हें। तो यहाँ के लोगों के पास कौन सी नौकरी हैं? ज़ुबैर का लहजा आदतन बुलंद हुआ। तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुम एक तरक्की याफ्ता मुल्क छोड़कर इधर नौकरी की तलाश करने आई हो। कुल को बुरा लगा था मगर वो छुपा गई। अब उसे क्या बता वो नौकरी के बजाय मिस्र क्या ढूंढने आई है। नौकरी के लिए नहीं आई थी मैं यहाँ। कुल महसूस कर सकती उसकी आंखें डुबडुबा रही थी। अपनी अना ऊंची रखना आसान थोड़ी होता है। फिर क्या आम लेने आई थी? तंजन अमेज में इस पर थोड़ा आगे हुआ। मिस्र अपने आम के त्यौहार के लिए काफ़ी मशहूर था। नहीं बता सकती। मुठियाँ भींचते वो अपनी जगह पर पीछे हुई। ज़ुबैर ने दाएं बाएं सर हिलाया और गैर शर्मिंदा निगाहों से देखा। हल्का सा चेहरा मोड़ते उसने गुल के सामने का मेज़ खटखटाया। तुम्हें निकालने के पीछे एक वजह तुम्हारी कारकर्दगी और तालीमी रिकॉर्ड भी था। इस मर्तबा उसे हकीकतन बुरा लगा था। पूरी उम्र टॉप करते रहने के बाद यह आदमी उसे बोल रहा है तुम्हारा तालीमी रिकॉर्ड अच्छा नहीं। कुल मैंने यहाँ तुम्हें गप्पे हाँकने के लिए नहीं बुलाया। कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखते बुशरा ने तुर्किश में उससे कहा। वो ज़रा सा बुखलाई और फिर ज़ुबैर को बोलने का इशारा किया। मर्द ने आंखें ड्रामाई अंदाज में घुमाते कप उठाया। सलाम। नाजिया ने मुस्कुराकर उसे देखा। शुक्र है कोई हम ज़बान मिला। मैंने सुना आपका कोई मिठाई का रेस्टोरेंट है। कैफ़े में अब एक कोने में 4 अफराद मौजूद थे। आमने सामने बैठी गुल और नाजिया, एक तरफ बैठा ज़ुबैर और उसके पीछे खड़ी बुशरा। आखिरी लाजाबिया खाती उस औरत का हाथ रुका। रेस्टोरेंट? गुल चश्मों के पीछे सुरमई आंखें हैरान हुई। क्यों आपका रेस्टोरेंट नहीं? मिठाई की दुकान है मेरी, शहर से बाहर। सफ़ेद और सुर्ख बालों वाली उस औरत के जवाब पर ज़ुबैर की आंखें तफशीश से छोटी हुई। दुकान और वो भी शहर से बाहर? उस औरत ने शीरी से भरी उंगलियों को देखा। तुम काम बताओ ना। आप लोग हायरिंग कर रहे हैं क्या? औरत ने अपनी ऐनक के ऊपर से उसे देखा। हम मर्दों को वहाँ काम नहीं करवाते। ज़ुबैर की आंखें नागवारी से छोटी हुई। मैं अपने लिए नहीं, इसके लिए। कुल की तरफ इशारा किया। पूछ रहा हूँ। औरत ने अब चेहरा थोड़ा बुलंद किया और ऐनक के पार से सामने बैठी लड़की को देखा। ना, इसे हम नहीं रख सकते। शक्ल से ही लग रहा है मिठाई के नाम पर कड़वा जहर बनाएगी। नाक चिढ़ाकर कहा। ज़ुबैर ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। कार्रवाई देखती गुल की समझ में बस इतनी बात आई थी कि यकीनन उसकी बुराई की गई। एक तो ये अलग ज़बान में बात करने वाले लोगों से उसे सख्त नफरत थी। ज़ुबैर का कंधा हिलाते इशारा से पूछा। मेरी बात हो रही है क्या? ज़ुबैर ने उसे चुप रहने का कहा। नाम क्या है आपकी दुकान का? अपनी कॉफ़ी का घूंट भरा। अंदाज यूँ था जैसे सामने हिरासत में लिया कोई मुलजिम बैठा हो। अलसकर। कॉफ़ी हलक में अटकी। खांसते हुए उसने कप नीचे रखा। बुशरा ने उसकी पीठ सहलाना शुरू की। एक खांसी मत, अभी साफ़ किया ये मेज़। खांसते खांसते उसकी आंखों में पानी आ गया। बुशरा की बोली उसे कहाँ समझ आई थी। ऐनक और 2 रंगी बालों वाली नाजिया को हकीकतन परेशानी हुई। ज़ुबैर अभी भी हनूस खांस रहा था। कुल ने मेज़ पर रखी पानी की बोतल खोलकर उसकी तरफ बढ़ाई। भाई पहले मेरा काम कर दे, फिर शौक से मर जाए। मैंने क्या कुछ गलत कहा? नाजिया ने नासमझी से तीनों नफूस को देखा। अलसकर खांसी, अलसकर की मालिक हैं क्या आप? खांसी। छाती में सलते उसने पानी का घूंट भरा। या तो कॉफ़ी में कुछ था, ये नाजिया की बात में कुछ ऐसा था जो वो खांस खांस कर अधमुआ हो रहा था। नहीं, बस उस ब्रांच की मालिक हूँ। थोड़ा सा रुके और ज़ुबैर को देखा। तुम क्यों इतना पूछ रहे हो? ज़ुबैर ने कोई जवाब न देते हल्की सी हिचकी के बाद पानी पिया। माहौल में बढ़ते तनाव पर गुल आहिस्ता से आगे आई और सरगोशी की। क्या कुछ हुआ है? से आंखों ने नीली आंखों में झांका। गुल ने आईब्रो झुकाते बात दोहराई। क्या तुम वाकई ये नौकरी करना चाहती हो? ज़ुबैर ने भी सरगोशी में सवाल किया। क्यों, क्या ये एक दुकान के नाम पर अंडरग्राउंड बिजनेस चला रही हैं? ज़ुबैर के बेजार चेहरे से साफ नज़र आ रहा था गुल की बात ने उसे बिल्कुल मुतासिर नहीं किया। प्लीज़ कह दो ये सच है। मिन्नत वाला अंदाज। ये ज़िंदगी है, 3 घंटे की क्राइम थ्रिलर नहीं जिसमें सब गलत होने के बाद भी तुम बच जाओगी। मायूसी से छोटे बच्चे की तरह गालें फुला ली। यही तो मसला है, इसीलिए तो ज़िंदगी इतनी बोरिंग है। साथ बैठे मर्द ने तरहम से गर्दन दाएं बाएं हिलाई। अगर तुम्हारा मज़ीद कोई काम नहीं तो मैं फिर चलती हूँ। अपना पर्स संभालते नाजिया उठ खड़ी हुई। गुल के हाथ पांव फूल गए। नहीं नहीं, ज़ुबैर का कंधा हिलाया। रोको ना उन्हें।
کیا تمہیں واقعی یہ نوکری چاہیے؟ اس بار وہاں شک نہیں تھا، وہاں ایک وارننگ تھی، جیسے کسی کو ڈوبنے سے پہلے ایک آخری بار بچا جاتا ہو۔ کیا تمہارے پاس کوئی بہتر آپشن ہے؟ زبیر نے گہری سانس لی۔ یہ جواب تھا کہ نہیں۔ عربی میں اس عورت کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ عورت مسکرائی اور خوشی خوشی رضابیہ کی ایک اور پلیٹ منگواتے بیٹھ گئی۔ یاسمین کے ساتھ موجود سینما ہاؤس دھڑا دھڑ لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ ڈاؤن ٹاؤن قاہرہ کی یہی رونق ہی تو تھی جو سیاحوں کو کھینچتی تھی۔ عربی ملک میں یورپی ٹچ۔ میں بہت خوش ہوں۔ گمنام اور خاموش کیفے۔ یاسمین کا دروازہ کھلا اور خوشی اور جوش سے بیگانہ ہوتی ایک لڑکی بولتی ہوئی باہر نکلی، فضا میں ہاتھ بلند کیے۔ وہ بند آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کل یہاں کھڑا ہو کر یوں ہی آسمان کی طرف سر اٹھا کر اس نے شکوہ کیا تھا، اور آج آنکھیں کھولی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آج بھی کوئی بادل نہیں تھے، آج بھی آسمان اسے چھاؤں نہیں دے رہا تھا۔ دعا کے لیے لب واقعی، دماغ خالی تھا، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ تم جانتی بھی ہو السکر کو؟ پیچھے سے آتی آواز پر گل ایڑیوں کے بل گھومی، جیب میں ہاتھ ڈالے۔ زبیر کی آنکھیں روشنی کی وجہ سے چندھیائی ہوئی تھی، گل کے ہاتھ اب پہلو میں گرے تھے۔ زبیر کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا، چہرے پر بکھرے بال بھی ہلے۔ السکر، اس کی کل ملا کر 12 برانچز پورے مصر میں موجود ہیں۔ پچھلے 8 سال سے اس کے اوپر کوئی 15 دفعہ ہیلتھ اتھارٹیز پرچہ کاٹ چکی ہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ گل نے گردن نفی میں لائی۔ اس سے سیریل کلرز کی پوچھو، فینٹیسی کی کتابوں کا پوچھو، یہ کیا مٹھائیوں کا بزنس کھول کر بیٹھ گیا؟ زبیر نے بیزار ہوتے ہوئے ناک مسلی۔ کبھی کوئی اخبار بھی پڑھ لیا کرو خاتون۔ گل نے برا مناتے ہوئے آنکھیں گھمائی۔ السکر اپنی مٹھائیوں میں ایڈکٹیو ڈرگز استعمال کرنے کے لیے مشہور ہے۔ گل کی تو جیسے 3 انچ کی ہیلز کے نیچے سے زمین نکل گئی، فوراً سے آگے آئی۔ یہ کہانی تو کسی تھرلر سے کم نہ تھی۔ تو وہ ابھی تک کام کیوں کر رہے ہیں؟ قدرتی طور پر اسے اس وقت پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو یوں کھلکھلا رہی تھی جیسے ورلڈ بینک کی چابی ہاتھ لگی ہو۔ یہی تو مسئلہ ہے ان کے پیچھے ایلیٹس اور بڑی مسندوں پر بیٹھے لوگ ہیں جن کی انویسٹمنٹ کی بدولت ہی تو وہ چل رہے ہیں۔ ہر بار پرچہ کٹنے پر وہ کچھ عرصے کے لیے منظر عام سے غائب ہوتے ہیں، اور پھر وہ سائیکل دوبارہ سے شروع، کسی نئی جگہ پر، کسی نئے مقام پر۔ سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ پرسوچ تھا، آنکھوں میں ابھی بھی چمک تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ سینما سے دوسرے رخ پر جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی اور سوچ بچار کے بعد ترک لڑکی کی آواز آئی، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ زبیر نے گردن موڑی۔ اگر السکر کی قابلیت اتنی شکی ہے تو کوئی مالک اتنا پاگل نہیں ہوگا کہ منہ اٹھا کر کسی کو بھی نوکری دے دے۔ جی بالکل، گلجان کو بطور ویٹریس وہاں نوکری مل چکی تھی۔ حیرت کی بات تو ہے کہ ایک مٹھائی کی دکان بھی کون سی ویٹریس؟ کیا بولے چلی جا رہے گل؟ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں زبیر بے۔ تھوڑی مسلتے ہوئے وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ وہ عورت اصلی السکر کی مالک نہیں، اس نے اپنی دکان کے لیے نام بس چرایا ہے۔ کون سا بے وقوف کسی خراب امیج والی کمپنی کا نام چرائے گا؟ گل کی بات اسے بہت بے ڈھنگی لگی۔ وہی بے وقوف جو کسی اچھے امیج والی کمپنی کا نام نہیں چرا سکتا۔ زبیر کے چہرے پر صاف ڈھیر سارے سوال لکھے تھے۔ گل کا استانی موڈ آن ہو چکا تھا۔ چھوٹی سی مثال لو، کتنی بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں۔ لوگ اس کمپنی کا بنایا گیا پروڈکٹ استعمال کر کے یا تو اپنی واہ بنوانا چاہتے ہیں، اگر تو وہ ایک برانڈڈ اور ہائی پروفائل کمپنی ہے، اور اگر وہ السکر جیسی کنٹروورشل کمپنی ہے تو یہ بات یاد رکھو، انسان اسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے جس پر نو انٹری کا لیبل لگا۔ مشکل سے مشکل اصول والی چیز مزید پرکشش لگتی ہے۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ 2 نمبری دکان ہے جو بڑا نام استعمال کر کے کسٹمرز اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ گل کے الفاظ ہضم کرتے اس نے تھوڑی پر ہاتھ رکھا۔ ایگزیکٹلی، زور سے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اس سے السکر کو کوئی بھی نقصان نہیں ہو رہا، البتہ ناجیہ اور اس کی دکان کو فائدہ ہے۔ لوگ انہیں اصلی والی کمپنی سمجھ کر ان کی مٹھائی خریدیں گے۔ انہیں کیا مقام معلوم اصلی السکر کی مٹھائی کیسی ہے؟ وہ تو اپنی لالچ میں سستے یا مہنگے داموں میں ایک نقلی تیار کردہ پروڈکٹ لے لیں گے، اور فائدہ کسے ہوگا؟ اپنی ادھوری بات چھوڑی ناجیہ کو کسی خواب کی سی کیفیت میں کہا۔ اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ فتح کا اعلان تھی۔ ایک طرف سینما کا شور تھا،
دوسری طرف ان کا تعلیمی سیشن چل رہا تھا۔ لیکن ان لوگوں کا کیا جنہوں نے اصلی السکر کی مٹھائی کھائی ہوئی ہے؟ وہ ایک دفعہ بے وقوف بنیں گے، بار بار نہیں۔ لیکن اس ایک بار میں بھی ناجیہ کو پیسے تو مل جائیں گے نا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تھوڑا سا متاثر ہوا تھا۔ یہ لڑکی اتنی بے وقوف بھی نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ لیکن اس بار اس کی سوال پر کل نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کاپی رائٹ کلیم، اس کا کیا؟ آپ کسی بھی رجسٹرڈ کمپنی کا نام نہیں چرا سکتے۔ یہی تو گیم ہے۔ کل ہاتھوں کو باہم ملاتے آگے آئے۔ 2 نمبر کمپنی خود کو رجسٹر نہیں کرواتی اور وہ ان دوغلی رجسٹرڈ کمپنی کا نام اسی لیے چرا لیتی ہے کیونکہ ان کو پیچھے خود عام عوام ہاتھ دھو کر پڑی ہوتی ہے، اور اگر اتھارٹیز ان کو پکڑ لیں تو رفو چکر ہونا کون سا مشکل کام ہے۔ ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ یا سلام، کمال کر دیا، تمہارے پاس تو گل واقعی میں ہی دماغ ہے۔ لڑکی نے اپنے نادیدہ کالر جھڑکے۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، وہ رازداری سے آگے آیا، تمہیں اتنا سب کیسے معلوم؟ زبیر کے لہجے میں چھپا طنز اس کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا۔ سلگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بھی رازداری سے آگے ہوئی۔ کیونکہ میں اپنی کمپنی کو خوش رکھنے کی بجائے ان کا اخبار پڑھنے سے بہتر آن لائن اپنے علم میں اضافہ کے لیے آرٹیکلز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ زبیر کے ہونٹ نیچے مڑ گئے۔ گھوری سے نوازتی کل پیچھے ہوئی اور اینک درست کی۔ پرس کو سنبھالتے وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ تھوڑا سا آگے ہی گئی تھی جب کچھ یاد آیا۔ بیچ راستے میں رکتے وہ پیچھے مڑی۔ اور میرا تعلیمی ریکارڈ 100/100 رہا ہے۔ تمہاری طرح مجھے سفارش سے نوکری نہیں ملی۔ زبیر کا چہرہ ایسے ہوا جیسے کسی نے جوتا مارا۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ اسے نوکری فاتر کی وجہ سے ملی ہے۔ ہیل کی ٹک ٹک پر خوشی خوشی آگے بڑھتے گلجان اب ایک نئے سفر کے لیے کارواں تھی۔ دیکھتے ہیں اب اس کی خوش قسمتی کتنے عرصہ تک برقرار رہتی ہے اور کب وہ شکوہ شکایت پر واپس لوٹتی ہے۔ باب خادم قصر النائل کو پار کرتے مین قاہرہ شہر میں واپس آتے ہیں، جہاں رہائشی عمارات کے ساتھ ساتھ ہماری کہانی کے ہیرو فاتر ابو السلام صاحب کا بھی گھر موجود ہے۔ اس نے مجھ پر کیس کر دیا تو میں چپ کر کے بیٹھا رہوں؟ کافی پھینٹنے کی آواز اوپر والے پورشن میں گونج کر اس کے کان میں لگے آلہ سے ہوتے دوسری طرف جا رہی تھی۔ تو میرے دوست، تمہیں کون کہہ رہا ہے چپ کر کے بیٹھو؟ دوسری طرف سے کافی کا گھونٹ بھرا گیا۔ تم بولنا، شوق سے بولنا۔ مگر عزیز بن خلد کے گھر جا کر کیفے میں بیٹھا زبیر پیار سے اپنے دوست کو سمجھانے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ فاتر اسلام ہی کیا جو سن لے۔ کیا؟ کافی کا مگ زور سے کچن شیلف پر مارا۔ زبیر کے ایئرپورٹ میں سنائی دیا۔ اس نے بامشکل آلہ کان سے ہٹایا۔ اب میں اس فالتو انسان کے پاس جاؤں، وہ بھی اس کے گھر؟ کپ اٹھاتے اب پہلے سے بھی زیادہ زور سے پھینٹنا شروع کیا۔ فاتر اسلام اس وقت اپنے روز کے ڈھیلے ڈھالے سے حلیہ لیکن سلیقے سے بنائے گئے بالوں کے ساتھ کچن میں آگے پیچھے ٹہل رہا تھا۔ دیکھ، زبیر نے مدافعانہ انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ میں نے نہیں دیکھنا کچھ۔ زبیر کی بات زور سے کاٹی۔ فیصلہ اٹل ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، فاتر اسلام اس سے ملنے نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر وہ اپنی بات پر زور دے رہا تھا۔ اس کا مطلب اگر دنیا ادھر ہی رہے گی تو چلے گا ملنے؟ زبیر کا مسکراتا چہرہ وہ میلوں دور بیٹھے بھی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتا تھا۔ بکواس نہ کر۔ اس کے چڑھنے پر زبیر ہلکا سا ہنسا۔ فاتر اپنی بلیک کافی میں ابلا ہوا پانی ڈالنے لگا۔ دیکھ بھائی، سر نے عزیز بن خلد سے بات کر لی ہے، تو نے بس ملنے جانا ہوگا۔ ہم کچھ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، کچھ تم معافی مانگنا ہو، کچھ وہ۔ معافی؟ کافی کا پہلا گھونٹ فوارے کی طرح نکلا۔ اس کے چیخنے پر زبیر کو کانوں سے خون رستا ہوا محسوس ہوا۔ ایک تو یہ آدمی بات بات پر چیختا تھا اور اوپر سے اس کی آواز میں گھڑگھڑاہٹ بھی اتنی تھی کان کے پردے ہل جائیں۔ آہستہ بول لے میرے دوست، درخواست کی گئی، جسے سرے سے ہی اگنور کر دیا۔ میں فاتر اسلام اب اس سے معافی مانگوں گا؟ اپنے ٹیرس پر کھڑے وہ دور سے نائل کا دریا دیکھ رہا تھا۔ غالباً میں بھی آدھے گھنٹے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ فاتر اسلام آپ ہی معافی مانگیں گے۔ فاتر کا دوست تھا، طنز کرنے سے پیچھے کیسے رہتا؟ میں کوئی 5 سال کا بچہ ہوں جسے تم دوستی میں برکت ہے کا پہاڑا حفظ کروا رہے ہو؟ میں 31 سال کا اچھا خاصا عقل رکھنے والا
بہت زیادہ۔ زبیر نے آنکھیں گھمائی۔ نوجوان ہوں، مجھے اچھے سے معلوم ہے میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ اگر آہستہ بھی بول رہا ہو تو یوں لگتا تھا لڑ رہا ہے۔ نیچے کھڑے اپنی گاڑی دھوتے اس کی ہمسائی نے بھی فاتر کے شور شرابہ سے تنگ آ کر اونچی آواز میں اسے آہستہ بولنے کا کہا، لیکن وہ سنتا کہاں ہے کسی کی۔ میری یہ مجال، میں تمہیں کچھ سکھاؤں؟ بس ہمیں غلطی سے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ اس نے کیس کیا ہے تم پر، سمجھتے ہو نا کیس؟ ہاں ہاں معلوم ہے۔ ناگواری سے سر جھٹکا، کڑوی کسیلی کافی کا گھونٹ بھرتے ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا۔ وقتاً فوقتاً چلتی نم ہوائیں اور بادلوں کی اوٹ میں چھپا سورج بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ تمہیں اندر کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں فاتر ابو السلام۔ وہ جب ظہور انکل کو اغوا کروا سکتے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ فاتر نے ایک لمبا سا گھونٹ بھرا۔ تم مجھے ڈر کر جینے کا کہہ رہے ہو؟ نہیں، میں تمہیں سنبھل کر جینے کا کہہ رہا ہوں۔ ڈیڈی کہتے تھے مرد وہی ہے جو رسک لے کر جیتا ہو، اور الحمدللہ مجھے عورتوں سے جتنی خار ہے میں بطور مرد ہی ٹھیک ہوں۔ مسکرا کر طنز کیا تو اسی طرح بیٹھا زبیر اوپر سے نیچے تک سلگ گیا۔ اتنا ڈھیٹ انسان ہے یہ۔ فاتر کبھی تو سیدھی طرح سے سن لیا کرو، تمہاری کریڈیبلٹی اور جان دونوں خطرے میں ہیں۔ تم فاریہ مت بنو، پہلے ہی وہ زہر لگتی ہے مجھے۔ آسمان پر سے ایک بگلوں کا غول اڑتا ہوا ٹیرس کے فرش کو چھو کر گزرا۔ کڑوے کریلے جیسا فاتر بھی قدرت کا حسن دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ بھی تمہاری فکر ہی کرتی ہے، اس نے دفاع کرنا چاہا۔ فکر تو بس اسے اپنے جائیداد کے حصہ کی ہے۔ نخوت سے سرگردن ہلائی۔ ایسی بھی اب کوئی بولتے بولتے زبیر کی آواز اچانک کسی فوارے کی آواز سے تبدیل ہوئی۔ فاتر نے بے آواز کان سے ایئرپورٹ نکالا۔ یہ اسے کیا ہوا؟ کچھ سیکنڈز بعد دوبارہ کان میں آلہ لگاتے اس نے دوسری طرف کی آوازوں پر غور کیا۔ پیچھے شور سا تھا، پھر اچانک خاموشی چھا گئی، پھر کسی لڑکی کی آواز آئی اور پھر سے سکوت چھا گیا۔ زبیر، زبیر! اس نے آوازیں دینا شروع کی۔ زبیر، میں تمہیں تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں، اچانک سے کہا۔ وہ آوازیں دیتا رہ گیا مگر تب تک کال کٹ چکی تھی۔ فاتح نے صدمے سے اپنے ایئرپورٹ کو دیکھا۔ اس نے میری کال کاٹ دی؟ امبر آنکھوں میں امڑے حیرت زبیر کی اس ہڑبڑاہٹ کو اپنی بے عزتی سمجھ رہی تھی۔ غصہ سے اپنے ایئرپورٹ کو اپنی مٹھی میں قید کیا۔ اذهب الی الجیم، جہنم میں جائے، اونچی آواز میں نعرہ لگا اور کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ٹیرس پر سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد نیچے کھڑے اس کے ہمسائے نے سر اٹھا کر اس کا گلا بند ہونے کی ڈھیر ساری دعائیں کی، لیکن اس پر کسی کا اثر کہاں ہوتا ہے۔ باب ملکہ، وہ اس آگ سے ہی تو بنی ہے، جل کر امر بھی خود کو کہلواتی ہے۔ یہ قاہرہ کا ایک نجی علاقہ تھا، ٹوٹے مکان، سیلین زدہ دیواریں، جہاں انسان سے زیادہ کاٹ کباڑ تھا۔ کوڑا دان کے باہر موجود گند کا ڈھیر، کونے میں واقع جامنی اور نیلی روشنیوں سے سجے اس موٹل کی طرف بڑھتے ہیں جس کی سب سے اوپری منزل کی کھڑکی کھلی تھی۔ وہ گوشہ سنسان تھا جب کیچ شیشے کی بوتل میں موجود فالسے کا شربت زیبا کے ہاتھوں میں اچھلتے ہوئے گرتے گرتے بچا۔ بیڈ پر آ کر ڈھیر ہوتی اپنے دوست کو گھوری سے نوازتے اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا۔ یہ زیبا کا اپارٹمنٹ تھا، چھوٹا سا کمرہ جس کے ایک طرف تھوڑے سے کھانے میں کچن تھا اور بیڈ کی دوسری طرف باتھ روم کا بند دروازہ۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لوڈ شیڈنگ کی عنایت۔ کھڑکی سے تھوڑے ہی دور ایک قد آمد سٹریٹ لائٹ لگی بے حد چمک رہی تھی۔ اسی ہی کی تو نارنجی روشنی تھی جو کھڑکی کے ذریعہ اندر آ رہی تھی۔ تو تمہاری منگنی احسان کے والے نے کروائی ہے؟ زیبا بیڈ کے ساتھ نیچے ٹیک لگا کر بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ بیڈ پر چت لیٹے المیرا کی مسکراتی نظریں باہر لگی سٹریٹ لائٹ پر ٹکی تھی۔ مچھر دونوں کے سروں پر اپنی گرینڈ پرفارمنس دے رہے تھے۔ ہوا تو کچھ یوں ہی تھا۔ زیبا کے بجھے انداز میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا۔ تو کیا تم واقعی احسان سے شادی کر لو گی؟ جب سے زیبا اپنے کام سے واپس آئی تھی یہ سوال وہ 485 مرتبہ المیرا سے پوچھ چکی تھی، اور ہر بار کی طرح المیرا اسے ایک ہی جواب دیتی تھی، اگر تمہارے پاس میرے لیے کوئی بہتر رشتہ ہے تو وہ دکھا دو۔ اور بہتر سے مراد امیر اور دولت مند تھا۔ زیبا کا کھلتا منہ فوراً بند ہو گیا۔ المیرا نے گردن ڈھلکائی ہوئی تھی، گہرے سبز رنگ کی کھڑکی پوری طرح روشن تھی۔ اگر فرض کر لو کوئی اور نہیں ملتا تو؟ زیبا نیم رخ پر مڑی۔ تو کیا تم
احسان بن نوفل سے ہی شادی کرو گی؟ کمرے میں مچھروں کے ساتھ اب دیکھ کر کیڑے مکوڑوں کی بھی آوازیں آنے لگی۔ انہی آوازوں میں ایک جاندار کہکے کا اضافہ ہوا۔ ہنستے ہوئے المیرا کونی کے بل زیبا کی طرف مڑی۔ تمہیں لگتا ہے احسان بن نوفل جیسا مرد مجھ سے شادی کرے گا؟ لیٹ الون شادی بھی کرے گا؟ زیبا نے دانستہ کو جواب نہیں دیا۔ وہ اس وقت اپنے دوست کی تھیوری سننا چاہتی تھی۔ المیرا واپس اسی پوزیشن میں آئی، مگر اب وہ بند پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ چوڑی سفید پیشانی پر پسینہ کے ننھے قطرے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ٹھیک ہے۔ 1 ہفتہ بعد مجھے کال کرے گا اور کسی ایسی جگہ بلائے گا جہاں میں اس رشتہ سے بالکل انکار نہ کر سکوں۔ زیبا کو کن اکھیوں سے دیکھا اور آنکھ دباتے مسکرائی۔ فی الحال کے لیے تو اس نے مجھے بلاک لسٹ میں ڈال دیا ہوگا، اور اگر نہیں بھی ڈالا تو یقیناً وہ میری کال نہیں اٹھائے گا۔ بازوؤں کا تکیہ بناتے سر کے نیچے رکھا۔ تم ایک دفعہ کرو تو صحیح کال۔ زیبا التجا کرتے گھٹنوں کی بل زمین بیڈ کے قریب کھڑی ہوئی۔ کیوں بھائی؟ المیرا کی آنکھیں بند تھیں۔ کنفرم کرو نا اس سے کہ وہ تم سے ہی شادی کرے گا یا نہیں۔ المیرا نے بے اختیار آنکھیں کھولی، کچھ سیکنڈ زیبا کو دیکھا اور پھر چٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ ہنگامی عمل پر زیبا ہڑبڑا گئی۔ کچھ بدلے بدلے لگتے ہیں حالات دل۔ صنم کی یاد کیا اس قدر تڑ پاتی ہے؟ المیرا کے لہک اور اردو میں بولے جانے والے شعر پر زیبا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ شاعرہ کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ ایک تو تمہیں اردو بھی نہیں آتی، خیر دوبارہ سے عربی۔ کال کرنے پر اتنا زور کیوں دے رہی ہو؟ کہیں تم احسان کو پسند تو نہیں کرتی؟ آنکھیں مٹکاتے وہ مسکرا رہی تھی۔ زیبا کی گالیں اچانک لال ہوئی، شرم سے نہیں غصہ سے۔ شرم کرو، میں تمہارے لیے کہہ رہی تھی۔ المیرا نے آنکھیں گھمائی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا، کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور مجنوں کے نمبر کو دبایا۔ یہ سب وہ زیبا کے کہنے پر نہیں، اپنی عقل مندی ثابت کرنے کے لیے انجام دے رہی تھی۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اسپیکر پر رکھے فون پر زیبا کی پریشان اور المیرا کی جتاتی نظریں تھیں۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے، براہ مہربانی۔ آپریٹر لڑکی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہیزل آنکھوں والی لڑکی کال کاٹ چکی تھی۔ بیڈ پر دوبارہ کمر کے بل لیٹتے اس نے گردن پیچھے کی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ زیبا مایوس ہوتے دوبارہ نیچے بیڈ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فالسے کا شربت آدھا پیا ہاتھ میں تھام رکھا تھا، وہ کھوئی ہوئی تھی، اور المیرا وہ خیالی پلاؤ بنانے میں مشغول تھی۔ ہوا سے ہلکی سی کھڑکی کے پٹ ہلے، لمحوں کا کھیل تھا۔ المیرا کی آنکھوں پر روشنی پڑی، وہ سبز رنگ اب بھورا سونے جیسا لگا اور پٹ دوبارہ جگہ پر آ گئے۔ گہری سانس اندر کھینچتے اس نے فضا میں خارج کی۔ آخر کار زیبو زیادہ پیار آ رہا تھا اس وقت۔ تمہاری دوست کو کسی ریاست کی ملکہ بننے کی اب ضرورت نہیں، اب پیسہ ہوگا، دولت ہوگی اور میں عیاشی کروں گی۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو المیرا، اور آگ سے کھیلنے والے ہمیشہ جلتے ہیں۔ زیبا کے پست لہجے کے پیچھے چھپی فکر المیرا کی دولت شناس نظریں کہاں دیکھ سکتی تھی۔ بغیر اس کی بات کا اثر لیے پنکھے کو دیکھتی لڑکی نے کہا، میرے ابا کہتے تھے۔ وہ رکی، پھر سوچا، نہیں، وہ بات کر سکتی ہے اپنے باپ کے بارے میں۔ میرے ابا کہتے تھے رسک لے کر جینے والا ہی تو اصل انسان ہے۔ اور ویسے بھی آنکھیں زیبا کی طرف موڑی، آگ سے کھیلنے والے آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ المیرا کی آنکھوں میں لالچ چھپائے نہ چھپتی تھی۔ زیبا چاہ کر بھی اس پر ترس نہ کھا سکی۔ وہ عورت بالکل پاگل تھی۔ یہ لائٹ کب تک آئے گی؟ ہاتھ سے خود کو ہوا دینے لگی۔ مجھے کیا پتا۔ دوست نے اپنے گرم ہوئے شربت کا گھونٹ بھرا۔ ایک دفعہ پیسہ آنے دو میرے پاس، کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھوں گی۔ ان دونوں کی آواز دبتی دبتی آہستہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہم اوپری منزل کو پیچھے چھوڑتے عمارت کی آخری منزل تک پہنچ گئے۔ سنسان گوشہ، گند کے ڈھیر، ایک اور کھلی کھڑکی۔ پس منظر میں 2 لڑکیوں کی آواز بہت دور سے آ رہی تھی۔ کیا اس کمرے میں بھی کوئی موجود تھا؟ اسٹریٹ لیمپ سے نکلتی روشنی کے مختصر سے حصہ کی رسائی اس کمرے تک بھی تھی۔ مکمل سکوت جس میں جھینگڑ اور نہ جانے کون کون سے کیڑے مکوڑوں کی آواز تھی۔ آہستہ سے دھواں کا ایک مرغولا اڑتا ہوا باہر آیا، فضا میں بلند ہوا اور پھر آنکھوں کے سامنے وہ اس صاف ہوا کا حصہ بن گیا۔ کھڑکی سے اندر جھانکو تو ایک چھوٹے سے کمرہ نظر آئے گا جہاں ایک طرف لگا سنگل بیڈ تھا، اس سے تھوڑی ہی دور چھوٹا سا واش بیسن اور کمرے کے بیچوں بیچ آدھ کھلا سوٹ کیس جس کے اندر کم اور آس پاس کپڑے زیادہ بکھرے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر سے آتی روشنی صرف کھڑکی تک محدود تھی۔ یوں لگتا تھا اندر کوئی نہیں، لیکن پھر وہ اڑتا ہوا دھواں
दोबारा एक आहिस्ता से मरहोला बुलंद हुआ, सफ़ेद सुरमई सा बादल। और अगर उसका ताक़ुब करो तो तुम्हें खिड़की से थोड़ा नीचे होकर झांकना पड़ेगा। एक दुबला पतला बगैर बालों वाला मर्द कमरे के कोने में बैठा मुंह से धुआं निकाल रहा था। उसकी आंखें बंद थी, यूं जैसे वो मदहोश हो। मुंह से निकलता धुआं उसे सुकून बख्श रहा हो। वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था, ऐसी दुनिया जहाँ सुकून, खामोशी, राहत और कोई गम ना था। दबीरुल साजार ने सिगरेट दोबारा होंठों से लगाया और धुआं नाक और मुंह के जरिए निकाला। वो आम सिगरेट का धुआं नहीं लगता था। दबीरुल साजार जॉयनेट पी रहा था, चर्स वाला सिगरेट। कमरे में छाई बदबू यूं थी जैसे जलती हुई लकड़ी के ऊपर लीमू छिड़क दिया गया हो। कांपते हाथों से जॉइंट लबों से जुदा किया। भड़कते हुए शोले ने सामने का हिस्सा ही नहीं, दबीरुल साजार की ज़िंदगी से कुछ घंटे भी यूं ही घटा दिए। अंधेरी रात, नारंगी रोशनी और चमकता चांद एक और इंसान को खुद की ज़िंदगी बर्बाद करता देख रहा था। एक हफ्ता बाद, नया दिन, नई शुरुआत। अलेक्जेंड्रिया में मौजूद बहराए रूम की सतह शफाफ चमकते पानी से बुलंद थी। सूरज की किरणें पानी से टकराती तो यूं लगता लहरों के दरमियान मोती और हीरे तैर रहे हों। कुशादा साफ सुथरी सड़क जिसकी एक तरफ समंदर था और समंदर के बिल्कुल कोने में बनी वो गोल झुकाव की शक्ल वाली वसी सुरमई इमारत के चारों तरफ एक खुला प्लाजा और पानी से लबरेज पुल था, 1 फुट ऊंचा पुल। उस इमारत को शहर की करीबी यूनिवर्सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया से जोड़ता था और अलेक्जेंड्रिया में वाक़ मिस्र की सबसे कदीम इमारतों में से एक थी। अलेक्जेंड्रिया की अजीम लाइब्रेरी, जिसे कदीम वक्तों में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होने का शर्फ हासिल था, आग लगकर तबाह होने के बाद उसे दोबारा तामीर किया गया और अब ये बिब्लियोथेका अलेक्जेंड्रिया के नाम से जानी जाती है, एक किताबों का जजीरा और सकाफती मरकज़। लाइब्रेरी के पार्किंग लॉट में गाड़ियों की तादाद काफ़ी कम थी। गालबन लाइब्रेरी अभी ही खुली थी। सूरज की रोशनी से महफूज पार्किंग पर एक छज्जा सा बना था जो इमारत ही के साथ जुड़ा था। खामोश पार्किंग में नम हवा वक्तन फवक्तन चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता किसी के कदमों की आवाज़ आई। ऊंची हिल्स में महताज सी ठक ठक। आवाज़ का ताकुब करो तो वो 2 गंदी प्लेटफॉर्म हिल्स पर जाकर ख़त्म हुई। आने वाला अब रुक चुका था। इमारत के पार्किंग लॉट में खड़े दाखिली दरवाजे को देखा। गंदी रंग की फ्लेयर्ड पैंट के साथ हल्के आसमानी रंग की बटन शर्ट, गले में हमवक डाला गया वही बदबूदार सतरंगी स्कार्फ और शर्ट के ऊपर पहना खुला सा गंदी ब्लेज़र। आने वाली तो जैसे अपनी जगह पर जम गई। चेहरे पर लगी भूरी सनग्लासेस धीरे से उतारी। नीचे मौजूद हेज़ल आंखें सोच से छोटी हुई। एक यही तो खौफ था उसका, किताबें। और एहसान ने उससे मिलने बुलाया भी कहाँ, जहाँ किताबों के अलावा और कुछ पाया नहीं जाता। जितना एहसान किताबों की दुनिया का आशिक था, अलमीरा उतना ही उनसे चिढ़ती थी। चेहरा पर घबराहट से ज़्यादा चिड़चिड़ापन वाज़ेह हुआ। इतनी किताबों के बीच में वो बेहोश हो जाएगी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाते उसने गहरा सांस लिया। तेनू खुदा पूछे एहसान बिन नौफल, तुम्हें खुदा पूछे एहसान बिन नौफल। 7 छतों वाली उस इमारत का फर्श लकड़ी से मज़य्यन था। बेतहाशा ऊंची शीशे से बनी दीवार और दरमियान में मौजूद रीडिंग रूम्स। लाइब्रेरी में किताबों के अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल्स, म्यूज़ियम, कैफ़ेज़ वगैरह भी थे। अपनी लाइब्रेरी की टिकट संभालते ही उसका एस्केलेटर पर चौथा चक्कर था। लैपटॉप पर ठक ठक टाइप करते लाइब्रेरियन उसके खौफनाक ख्यालात का चलता फिरता रूप थे। हवा में रची पुरानी किताबों की खुशबू उसके फेफड़ों को अंदर तक सुलगा रही थी। अजीब दुनिया है ये, उसे एहसान मिलकर ही नहीं दे रहा। कोफत से अपनी टिकट को मुट्ठी में दबाते वो दोबारा से ऊपर वाले फ्लोर पर आए। लाइब्रेरी वाले इलाका के बस 2 ही फ्लोर थे और वो भी इस कदर कुशादा के बंदा गुम हो जाए। घबराहट, अजलत, खौफ, ये 3 चीज़ें थी जिन्हें वो चाह कर भी उस वक्त काबू नहीं कर पा रही थी। मजबूत असाव वाली अलमीरा, अनायत, मोहसिन बस चंद पन्नों पर लिखे हरूफ से खौफज़दा थे। शेल्फ्स का नंबर देखते वो आगे बढ़ती गई, रुक रुक कर रीडिंग रूम्स का जायज़ा भी लेती
خدا کی قسم وہ کبھی کسی کے لیے اتنا خوار نہیں ہوئی۔ بسویں شیلف سے مایوس لوٹتے وہ آگے بڑھی۔ جب اسے اپنا مطلوبہ شخص نظر آیا، دور لائبریری کے درمیان میں سرخ اور نیلی چمکتی جیکٹ، جس کی پیٹھ پر بڑا بڑا احسان لکھا تھا، بالوں میں ٹکائے چشمہ کو سختی سے اتار کر ہاتھ میں پکڑا احسان اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا تھا، مگر یہاں سے بھی وہ اتنا دیکھ سکتی تھی۔ وہ اضطرابی حالت میں اپنی انگلیاں مروڑ رہا ہے۔ اس کی کیفیت دیکھ کر المیرا کو کمینی سی خوشی ہوئی۔ وہ اگر اتنا خوار ہوئی ہے تو صبر سے تو وہ بھی نہیں بیٹھا۔ پیچھے سے آتے اس نے کتابوں کی شکل میں بنے میز پر اپنا بیگ رکھا اور چھوٹا سا سٹول کھینچ کر بالکل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہیلو فیانسی، المیرا کی کھنکتی آواز سن کر سامنے بیٹھا احسان بن نوفل تیزی سے آگے ہوا۔ اوئے 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 اوئے، ہاتھ مدافعانہ انداز میں اٹھائے۔ آرام سے، اتنی یاد آئی تھی تو ہفتے بعد کیوں بلایا مجھے؟ یقیناً کوئی اہم بات ہی ہوگی۔ مسکراتے ہوئے ہاتھوں کو باہم ملایا اور تھوڑی کی نیچے ٹکا دی، آنکھوں میں شوخی سموئے۔ وہ اس وقت احسان کی غصہ کو ہوا دے رہی تھی۔ چھوٹے بھورے بال ہمیشہ کی طرح کسی بھی سلوٹ سے آزاد، سیدھے گردن کی ہڈی تک آئے تھے۔ میری انگوٹھی اتارو، المیرا کی انگلی کی طرف اشارہ کرتے اس نے دبے انداز میں کہا۔ لائبریری میں وہ اونچا بول بھی نہیں سکتا تھا۔ المیرا نے نہ سمجھے سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ یہ زنانہ انگوٹھی ہے، میری انگوٹھی اتارو۔ المیرا، سرخ آنکھیں، پسینے سے شرابور پیشانی، بھینچی ہوئی مٹھیاں۔ المیرا کی مسکراہٹ ویسی ہی ہونٹوں سے چپکی رہی۔ ویسے کافی اچھی جگہ چنی ہے تم نے گرینڈ بریک اپ کے لیے، ڈرامائی انداز اپناتے ارد گرد اشارہ کیا۔ میرا صبر مت آزماؤ جھوٹی مکار عورت۔ ایلفی سے لگائی مسکراہٹ ویسی ہی رہی۔ وہ سب کیا تھا جو تم نے ایک ہفتہ پہلے کیا ہے؟ تم نے جان بوجھ کر بابا کو وہاں بلایا تھا نا؟ غصے سے تیز تیز بولنا شروع کیا۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی نہیں، پھر وہ سب ناٹک کیوں؟ یہ ایک انگوٹھی پہن لینے سے تم میری منگیتر نہیں بن جاتی۔ احسان کی آواز دھیمی مگر لہجہ کانپ رہا تھا۔ خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھی المیرا پر جو رتی برابر بھی اس کی سرگوشیوں کا اثر پڑ رہا، نہ وہ ہلی نہ مسکراہٹ جدا ہوئی۔ یوں لگتا تھا وہ مسکراتا ہوا کوئی بت ہو۔ یہ انگوٹھی بابا کے کہنے پر پہنائی ہے تمہیں، ورنہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں بیوی بنایا جائے؟ المیرا کا اطمینان احسان کے اعتماد اور جوش کو کم کر رہا تھا۔ چہرہ الگ بول بول کر گلابی ہو چکا تھا۔ اور یہ ایک عورت تھی، چینی یا چڑیل؟ یہ جگہ کافی بورنگ ہے، اٹھو یہاں سے۔ روف ٹاپ پر کیفے ہے نا، وہاں چلتے ہیں۔ پرس کو کندھے پر ڈالتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے بیٹھا مرد صدمے سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ یہاں اس کی کردار کشی کر رہا تھا اور سامنے والی کو اپنی بھوک کی پڑی تھی۔ المیرا کی نظریں اس کی پھٹی نگاہیں اور کھلے منہ پر پڑی۔ واٹ؟ اب تمہارا پورا ہفتہ لگا کر تیار شدہ تقریر میں خالی پیٹ تو نہیں سن سکتی نا؟ کتابوں کے اس نام نہاد عاشق کو کون بتائے؟ یہ تو بس ایک بہانہ تھا، اصل وجہ تو پرسکون ماحول اور علم کی دنیا تھی جس سے المیرا کو گھٹن ہو رہی تھی۔ احسان کی حیرانی غصہ میں بدلی۔ میری انگوٹھی دو، منگنی توڑو، پھر جہاں جانا چاہتی ہو چلی جانا۔ اس کی سرگوشیاں لائبریری میں کم لوگ ہونے کی وجہ سے قدرے بلند تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا، اسی لیے وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ قریب سے چلتا ایک سویپر دھول اڑاتا آگے جانے لگا۔ آنکھیں گھماتی وہ واپس اس سٹول پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ پپا کو تم نے بلایا تھا نا؟ میز پر آگے ہوا۔ تم نے بھی تو مجھے ملوانا ہی تھا نا؟ گالوں کے نیچے ہاتھ رکھا۔ احسان نے غصہ سے میز پر ہاتھ مارا۔ المیرا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایک تو یہ اربوں کا غصہ، یہ سب کرنے سے پہلے تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ کم از کم میں یہ انگوٹھی گھر رکھ کر آتا، منگنی ہی نہ ہوتی۔ تمہیں انگوٹھی چلے جانے کا زیادہ دکھ ہے یا مجھ سے منگنی کا؟ یکدم خاموشی، تیز تیز چلتی زبان کو بریک لگی۔ ہیزل آنکھوں والی ویسے ہی گال ہتھیلی پر ٹکائی مسکراتی رہی۔ ظاہر ہے تم سے منگنی کا دکھ ہے۔ احسان نے نظریں چرائی۔ مجھ سے منگنی کر کے پچھتانے کا ذکر تم نے صرف 2 بار کیا، لیکن اس انگوٹھی کے چلے جانے کا ذکر تم 5 بار کر گئے ہو۔ عادتاً اونچا اور صاف بول رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، کتنے دن کا سوگ منایا اس کے لیے؟ پاس سے گزرتے سویپر نے نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ احسان نے گھبراتے ہوئے کان کی لو کھجائی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ بات نہیں تو پھر یہ نظریں چرانا، یہ ہکلاتا لہجہ، ماتھے پر پسینہ؟ احسان نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ ایسے تو نہیں سنا رہا کسی لالچ کی روداد۔ چہرہ ایک طرف گرائے وہ سامنے بیٹھے مرد کو الجھا رہی تھی۔ المیرا اور اس کا رومانی انداز۔
چہرہ کے گھبراتے تاثرات پر قابو پاتے سرخ اور نیلی جیکٹ والے مرد نے براہ راست المیرا کو دیکھا۔ سامنے بیٹھی عورت نے آئی برو اچکائے۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گا، سخت دو ٹوک لہجہ۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے پپا نے اپنی خوشی سے تمہیں میرے ساتھ مسلط کیا ہے؟ نہیں، وہ مجھے سبق سکھا رہے ہیں۔ میں ابھی جا کر معافی مانگوں گا، وہ تمہیں اس قصہ میں سے ایسے نکالیں گے جیسے دودھ میں سے مکھی۔ المیرا نے بے فکری سے سامنے رکھے چشمے اٹھائے اور انہیں بلند کیا۔ شیشے کی بلند و بانگ دیوار سے آتی روشنی اس کے چشموں سے آر پار ہوئی۔ میں تو تمہاری عزت بچا رہا ہوں، چپ چاپ کال کر کے بول دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، بس قصہ تمام۔ تمہیں بابا بعد میں ذلیل نہیں کریں گے۔ پرس میں سے رومال نکال کر چشموں پر لگی دھول صاف کی۔ احسان بہت غور سے اس کی تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اپنی بھوری سن گلاسز صاف کرنے کے بعد اس نے سلیقے سے بھورے بالوں میں ٹکا دی۔ تم تو ابھی بھی پوری طرح مرد نہیں بن سکے۔ اینک لگانے کے بعد بال لہرائے۔ کیا بکواس! میں نے سوچا تھا کہ اس منگنی کو توڑنے جب تم خود جا کر اپنے بابا سے سینہ ٹھوک کر بولو گے تو وہ خوش ہوں گے کہ ہائے میرا بیٹا فائنلی اپنی زندگی کو لے کر سیریس ہو گیا۔ مگر افسوس تم آج بھی آدھے مرد ہو۔ گود میں ہاتھ ایک دوسرے پر دھرے تھے، گردن ایک طرف کو ترچھی تھی، کمر یوں سیدھی تھی جیسے سریا فٹ ہو۔ المیرا، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ احسان نے انگلی اٹھائی۔ مگر وہ المیرا بھی کیا جو کسی کی برداشت کی قدر کر لے؟ میں یہ منگنی ایک ہی شرط پر توڑوں گی۔ فوراً سے پینترا اور انداز بدلا۔ مصری مرد کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ کیسی شرط؟ میں خاموشی سے پیچھے جاؤں گی، تم اپنے بابا سے کہہ دینا۔ المیرا نہیں مانی مگر بالوں میں ہاتھ پھیرا، روشنی میں ہیرا چمکا۔ میں یہ انگوٹھی میں تمہیں نہیں دوں گی۔ احسان اچھل کر اپنی جگہ سے 4 قدم آگے آیا۔ کیا مطلب نہیں دو گی؟ ادھر واپس کرو، بس بہت ہو گیا۔ اس کا صبر یہیں تک تھا۔ چیختے ہوئے ہتھیلی آگے بڑھائے۔ قریب سے گزرتی لائبریری نے احسان کو آہستہ بولنے کا اشارہ کیا۔ المیرا ابھی بھی نفاست سے بالوں میں ہاتھ پھیری تھی۔ ہیرے کی چمک احسان کی آنکھوں میں چھپی بے بسی کا عکس دکھا رہی تھی۔ سوچ لو، جو لڑکی تم سے ہنگامی منگنی کر سکتی اس کے لیے ہنگامی شادی کوئی مشکل کام نہیں۔ احسان کی خالی ہتھیلی یوں ہی پھیلی تھی۔ ہیرے میں اس کا چہرہ نظر آیا، مجبور غسیلی نگاہیں۔ تمہاری یہ ضد میرا ایک جھوٹ ہم دونوں کو ایک انچاہے رشتہ میں باندھ سکتی ہے؟ سیاہ بالوں والے مرد نے ہیرے سے نظریں ہٹائی تو سامنے اس ہیرے کی مالکن کا چہرہ آیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا لیکن اس کے ارادے پھر بھی نہ ڈگمگائے۔ مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ میری انگوٹھی دو ادھر اور منگنی توڑ دو۔ میں اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتے وہ ہلکا سا جھکی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا ایک انگوٹھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہاری منگیتر ہوں بھی یا نہیں۔ تو پھر اگر یہ انگوٹھی بھی چلی جائے تو مطلب میں تمہاری منگیتر رہوں گی؟ بالوں کو دھیرے سے کان کے پیچھے اڑسا۔ وہ دوبارہ کسی آبشار کی طرح چہرے پر پھسل گئے۔ مجھے تم سے چھٹکارا چاہیے، الفاظ کو چبا کر ادا کیا۔ ہاتھ تو چھوڑ دو مجھے۔ کھنکتی ہنسی، محسوس تاثرات اور میری انگوٹھی۔ اس وقت وہ کوئی 5 سال کا بچہ لگ رہا تھا جو ایک ننھی سی ٹافی کے پیچھے رو رہا۔ مگر تمہیں تو مجھ سے جان چھڑوانی ہے۔ اور وہ اس بچے کو خوش کرتی ایک پری انگوٹھی کے ہوتے ہوئے میری تم سے جان کیسے چھوٹے گی؟ 5 سال کے بچے نے ضد کی۔ لیکن انگوٹھی تو ہمارا تعلق تعین نہیں کر سکتی۔ پری کی آنکھوں کا بھورا پن گہرا ہوا، بالوں کے کناروں کو انگوٹھی پر لپیٹتے یوں لگتا تھا وہ کوئی گیت سنا رہی ہو، پرستان تک پہنچاتا میٹھا گیت۔ آخر کیا ہے اس انگوٹھی میں؟ بچہ واویلا مچاتا ہار مان چکا تھا۔ وہ ضدی تھا۔ سامنے موجود پری ڈیٹھ یوں ہی انگلیوں پر لپیٹے ہاتھ، بال، آنکھوں میں پڑتی روشنی اور سریے سے جڑی کمر کے ساتھ وہ مسکرائی۔ پرستان پہنچنے پر بچے کو دکھائی جانے والی پہلی مسکراہٹ تمہاری جان سور تھا یا موت کا اعلان؟ رگوں میں گردش کرتا خون رکا، کانوں میں پڑتی آوازیں غائب ہوئی، دنیا دیکھتی آنکھیں تھم گئی، آس پاس سب سن ہو گیا۔ وقت نے حرکت چھوڑ دی۔ پرستان کے بیچ کھڑا وہ مرد سامنے بیٹھی گیت سناتی اس پری کو دیکھتے ایک سحر میں تھا، ایسا سحر جس سے نہ وہ ہل پا رہا تھا نہ نظریں موڑ پا رہا تھا۔ وہ پری مسکرائی، آنکھوں کے بیرونی کناروں پر سلوٹیں نمودار ہوئی۔ پرستان میں خوش آمدید۔ لیکن کیا پریاں بھی اتنی لالچی ہوتی ہیں؟
اوہ مائی گاڈ! میں پورے جو ابھی تک میں نے پڑھا ہے نا اس کو ایک سائڈ پر رکھتی ہوں. یہ لاسٹ والا جو سین تھا نا اس کو ایک سائڈ پر. یار کیا ڈائلاگس تھے یہاں پر، مطلب مزہ آ گیا. مجھے تو بہت مزہ آیا جس طرح سے وہ اس کو جواب دیتی ہے. پر ہماری تو انگوٹھی منگنی کو متعین نہیں کرتی، پر کیا تمہیں مجھ سے جان نہیں چھڑوانی. او گاڈ یار مجھے بہت مزہ آیا. اور یار سو سوری کہ اس میں نا میں یہ نہیں کہوں گی کہ رائٹر کی مسٹیک ہے، لیکن یہ جو ایڈیٹر ہے نا اس کی ایڈیٹنگ کی بہت زیادہ مسٹیکس ہے. مطلب فلو میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں غلط پڑھ جاتی ہوں اور مجھے اتنی اریٹیشن ہوتی ہے نا، ورڈ ہی غلط لکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں صحیح پڑھ نہیں پاتی. حالانکہ میں پہلے فوکس کرتی ہوں کیونکہ وہ میں غلط ورڈ نہ بول دوں. اور کچھ ورڈ جیسے کہ الیگزینڈریا، آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ الیگزینڈریا، یہ الیکسینڈریا لکھا ہوا ہے. میں خود پہلے جب میں نے پڑھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ لکھا کیا ہوا ہے. پھر میں نے اس کو اے آئی پر لکھا، میں نے گوگل بھی کیا اس کو، تو پھر جا کر مجھے سمجھ آئی کہ الیگزینڈریا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں نے رائٹر سے بھی پوچھا اس کے، تو انہوں نے بھی بتایا. خیر مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. اب اس ناول کو لے کر میں آگے ہوں متجسس کے آگے کیا ہونا ہے. تھوڑا سا مطلب سلو چل رہا ہے. سلو یار کیسے چل رہا ہے، میں ہی سلو پڑھ رہی ہوں. ایکچولی کیا ہے نا کہ یہ دوسری ایپیسوڈ ہے، تو مطلب مجھے تو اچھا لگ رہا ہے. ابھی تک تو سٹارٹنگ میں تھوڑی سی ہوئی تھی ڈس اپوائنٹ، لیکن مجھے اچھا لگا. اور جس طرح سے زبیر اور پھر اس گلجان کا سین ہوتا ہے جب وہ اس کو بتاتی ہے، وہ بھی بہت مزے کا سین تھا. مطلب وہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ جو کیا ہے کہ اگر کمپنی، وہ بھی بہت وہ کیا کہتے ہیں لاجک والی بات تھی. انسان مطلب ہم ناول میں کیا ڈھونڈتے ہیں، لاجک. جھول نہ ہو، جھول جہاں پر ہوتا ہے نا آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے. ابھی اس کے ہم نا وہ جھول والی بات نہیں کر سکتے. ابھی ناول سٹارٹ ہے، ابھی رائٹر پورا ناول کھولے گی نہیں، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، باقی ہم اس کی بات کر سکتے ہیں ابھی تک جتنے بھی سینز ہوئے ہیں ان کے بارے میں. اچھا اس وقت جو وہ بات کر رہا تھا، وہ فاتر سے بات کر رہا تھا، تو دین گلجان آ جاتی ہے ادھر. ٹھیک ہے، تو ادھر پھر اس کی بات ہوتی ہے اس سے، اور پھر وہاں پر وہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی کمپنی نہیں ہوتی. اگر وہ کمپنی اس کی ہوتی مطلب تمہیں، مطلب وہ کہہ رہی کہ وہ اتنی کوئی ایسی عورت نہیں لگ رہی کہ اتنی بڑی کمپنیز چلائے اور اس کی وہ مالک ہو. تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا، ایک لاجک تھی اس بات میں. اور اس کے علاوہ اور کیا بات ہوا، کون سین سا یہ والا سین آیا کہ وہ اپنی فرینڈ، اس کے فرینڈ کے ساتھ سین آیا کہ وہ زیبا کے ساتھ کرتی. یار یہ فراڈن تو لگ رہی ہے، مطلب المیرا بہت چالو چیز لگ رہی ہے، ہر کسی کے ساتھ دھوکہ، فراڈ اور یہ وہ کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس نے دبیر اور ان کی پکچرز وغیرہ بناتی ہے، یہ بھی تو ڈرامے باز تو ہے. پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا. مجھے تو تب مزہ آئے گا جب ان سب کا نا وہ ایک ساتھ کروز شپ والا وہ سفر سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ماہ ملکہ کروز شپ، تو وہ بڑا مزے کا سین ہوگا. کیونکہ ابھی سارے نا اپنی اپنی لائف میں الجھے ہوئے ہیں، تو ابھی سارے مایوس ہو کر نا ان کے پاس ایک ہی آپشن رہ جائے گا کہ وہ سارے جائیں گے. اور ہم نے سیکنڈ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں دیکھا کہ وہ سارے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم جائیں گے، فلاں آنکھوں والی اور فلاں آنکھیں والی، امبر آنکھیں. پتہ نہیں، میں نے تو کبھی ایسی آنکھیں سنی بھی نہیں کہ امبر آنکھیں کیسی ہوتی ہیں. ویسے میرا دل کر رہا ہے میں سرچ کروں کہ امبر آنکھیں کیسی دکھتی ہیں. اور ہیزل آنکھیں، تو خیر ہیزل آنکھوں کا مجھے تھوڑا اس وجہ سے آئیڈیا کہ میں ہیزل لینس یوز کرتی ہوں، تو وہ ہیزل کا تو تھوڑا میرا کانسیپٹ ہے مائنڈ میں. تو کتھئی آنکھیں کیسی ہوں گی، کیونکہ یہ کتھئی آنکھیں میں عنکبوت میں کر رہی ہوں. ہاں آج کل عنکبوت کا میرا تھریٹ آیا ہوا ہے، اس کے مجھے رائٹر وغیرہ نے بولا ہے کہ ان کو میں ہائڈ کر دوں. تو جو مین چیز میں نے آپ لوگوں سے بولنی ہے کہ کائنڈلی پلیز میرا واٹس ایپ چینل فالو کر لو. اگر کوئی بھی ناول مجھے کسی وجہ سے مطلب کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کو میں لنک دے دیا کروں گی. اور اس کے علاوہ کوئی بھی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی ہے یا کوئی بھی ناول کے بارے میں نے بتانا ہوتا ہے یا کوئی بھی آئندہ اپڈیٹس دینی ہوتی ہے تو میں اپنے واٹس ایپ چینل پر دیا کروں گی. بجائے کہ میں ادھر کہیں پوسٹ کروں، مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. وہاں پر یہ ہوتا ہے نا کہ میں وائس میں بول دیتی ہوں، مجھے جو بھی بولنا ہوتا ہے وائس میں بولنا تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے. اور اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یار کر دو، کیونکہ میں ویسے تو بولتی نہیں ہوں لیکن آپ لوگ بڑے ڈھیلے ہو، آپ لوگ سبسکرائب ہی نہیں کرتے ہو. سبسکرائب بھی کر دو. اور اس کے علاوہ اور واٹس ایپ چینل کو فالو کر لو. ٹک ٹاک پر نہیں ہو تو ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ہو تو ادھر جا کر بھی فالو کر لو. اور
انسٹاگرام پر بھی، کیونکہ انسٹاگرام پر بھی میں آج کل کافی ایکٹیو ہوں. میں وہاں پر اسٹوریز لگاتی ہوں، اسٹوریز کے تھرو آپ سے بات کرتی ہوں. اور جو بھی میں نے نیا ناول سٹارٹ کرنا ہوگا میں کوشش کروں گی کہ سٹارٹ کرنے سے پہلے وہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا فیڈ بیک شیئر کروں جن لوگوں نے وہ ناول پڑھ لیا ہو. ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس ناول کی اس ایپیسوڈ کو ادھر ختم کرتے ہیں. میں کوشش کروں گی ڈیلی بیسس پر آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈس دیا کروں اس ناول کی. کم زیادہ ہوتی رہیں گی، ٹھیک ہے، جیسے کہ آج 1 گھنٹے کی بن گئی اب، تو یہ آگے پیچھے چلتی رہیں گی، کم زیادہ ہوتی رہیں گی. لیکن یہ ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ گھنٹے سے کم ہی رکھوں میں. اور لیکن ڈیلی بیسس پر آپ لوگوں کو اگر 40 منٹس کی بھی ملتی ہے تو 130 منٹس اگر ہم ٹوٹا ہوا تارا کا حساب سے دیکھیں تو وہ اتنے ہی حساب سے بنیں گی. ٹھیک ہے، اور بس فالو کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور سبسکرائب کرنا بھی، اور لائک بھی کیا کرو، کمنٹس بھی کیا کرو. ٹھیک ہے، کمنٹس سے مجھے پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کے ریویوز، اور پھر میں ریویوز کے بارے میں ڈسکس کرتی ہوں. مجھے بھی اچھا لگتا ہے یار یہ رات کو پرندہ کیوں بول رہا ہے. صبح بھی بولتے اتنے کوے ہیں، اتنے کوے صبح بولتے ہیں. میں ان کو شیشے کے ساتھ اڑاتی ہوں کہ کہیں وہ اس کے اندر ریکارڈنگ میں نہ آئے، لیکن پھر بھی پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو خیر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور پھر ملتے ہیں اس کی چھٹی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.